اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ خدائے واحد قہار نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی، کیوں کہ وہ رحیم و کریم، اس کی شان جباریت اور اس کی شان رحمیت کا تقاضا تھا۔ وہ اپنے لیے جلال کا انتخاب کرتا اور عوام کے لیے، مخلوقات کے لیے کرم و رحمت کا اظہار کرتا۔ تو اس نے اپنی رحمیت کے سبب سے ایسی چیزیں اس کائنات میں پیدا کی ہیں جو نظر آنے میں تو بہت ہلکی نظر آتی ہیں، لیکن فوائد کے لحاظ سے اس قدر عظیم ہیں کہ ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ان میں سے ایک چیز جسے ہم ہینگ کہتے ہیں، ہینگ کو عربی میں ہلتیت اور فارسی میں انگوزہ کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے، اگر اس کے فوائد کے لحاظ سے اس کا قیمت کا اندازہ لگایا جائے تو یہ سونے سے بھی قیمتی ہے۔ انسانی جسم کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے اور اس کے ایسے ماہر العقول کارنامے ہیں جو کہ انسان دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے۔ آج میں اسی ہینگ کے بارے میں، اس کی پہچان، شناخت وغیرہ اور اس کے فوائد کے بارے میں آپ کے سامنے یعنی دیگ میں سے چند چاول رکھوں گا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ سب سے پہلے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہینگ ہے کیا چیز۔ ہینگ ایک درخت کا گوند ہے جس کو انجدان کہتے ہیں۔ اس گوند کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے، کبھی کبھی تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں ہوتی ہے اور کبھی یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے مل کر ایک بڑا سا ڈھیر بن جاتا ہے، بڑا سا ڈھیلا بن جاتا ہے، اور اس میں بہت سی بو آتی ہے جو اکثر لوگوں کو ناگوار گزرتی ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں، انہی چیزوں میں، انہی نشانیوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسے درے نایاب پیدا کر دیے ہیں جو انسان کے لیے بہت کارآمد ہوتے ہیں۔ آئیے اب اس کی پہچان دیکھ لیتے ہیں۔ ہینگ کی پہچان کے دو بہترین طریقے ہیں۔ ایک تو نظری طریقہ ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس میں کوئی مٹی، کوئی پتھر، کوئی کنکر وغیرہ نہ ہو، صاف ستھری ہو، یہ عام طریقہ ہے، لیکن اس سے مکمل صفائی نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے دوسرا طریقہ بھی ہے۔ ان میں سے ایک تو آپ ایسے کریں گے کہ ایک اس میں سے ٹکڑا لیں گے اور ماچس سے اس کو آگ لگا دیں گے۔ اگر وہ موم بتی کی مانند جلنے لگے تو یہ صحیح ہینگ ہے، آپ اس پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پانی میں ڈالیں اور اس کو ہلائیں۔ اگر وہ پانی دودھ کی مانند سفید ہو جاتا ہے اور نیچے کوئی چیز نہیں بیٹھتی، کوئی گرد و غبار، کوئی کنکر پتھر نیچے نہیں بیٹھتا، تو وہ ہینگ بالکل صحیح ہے۔ یہ تو ہو گئی اس کی پہچان۔ اب دیکھیے اس کا مزاج۔ اس کا مزاج گرم خشک ہے، یعنی گدی عضلاتی ہے، یہ مزاج کی حامل ہے۔ اور اب آپ جانتے ہیں کہ جو گدی عضلاتی مزاج کی چیز ہوتی ہے وہ کتنی فائدہ مند ہوتی ہے۔ اب اس سے آگے چلتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی مقدار خوراک کتنی ہے، یہ ہم اسے کس قدر استعمال کر سکتے ہیں، یعنی ایسی مقدار جو استعمال کرنے سے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ظاہر نہ ہو۔ وہ ہے 2 رتی۔ آپ اسے تھوڑی سی کم بھی کر سکتے ہیں، تھوڑی سی زائد بھی کر سکتے ہیں، اور یہ مقدار ایسی مقدار ہے جس سے کبھی کوئی سائیڈ ایفیکٹ ظاہر نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اسے استعمال کریں تو کس طریقے سے استعمال کریں۔ میں آپ کے سامنے ایک سادہ سا طریقہ رکھ دیتا ہوں۔ طریقے تو بہت ہے، لیکن ایک ایسا سادہ طریقہ جسے ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ایسے کریں گے کہ 2 رتی کی مقدار میں ہینگ لیں گے اور آٹا
गूंद कर उसमें लपेट कर एक छोटा सा इसका गोला सा बना लेंगे। जब आप गोला बना लेंगे तो उसको या तो कोलों में रख दें या तवे पर रख कर उसको चलाने लगे, उसे चलाते भी रहे, नीचे आग भी जलती रहे। जब ये जलकर स्याही माइल हो जाएगा तो उस वक्त आपकी हींग खाने के काबिल हो चुकी होगी। आपने इसको उतारना है, गोला ठंडा करके बाद उसको तोड़ेंगे और उसमें से निकाल कर हींग उसको पानी के साथ इस्तेमाल कर लेंगे। ये सबसे आसान तरीका है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो और भी तरीका है। वो कैसा तरीका है? वो इस तरह से कि आप इसको तवे पर डालकर थोड़ा सा घी डालेंगे और इसको हिलाते रहेंगे और इसको भून लेंगे। जब ये भून जाएगी तो उसका रंग भी थोड़ा सा तब्दील हो जाएगा, सूखी मैल हो जाएगा, तो उसको आप महफूज कर लेंगे, उसे पीस लेंगे, पीस के उसे महफूज करके रखेंगे। जब भी आपको इस्तेमाल करना हो तो पानी के साथ, दूध के साथ उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मिकदार वही रहेगी, यानी 2 रत्ती। इससे ज़्यादा 19-20 हो जाए तो वो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे कि आप इससे ज़्यादा ना हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फ़ायदे कौन कौन से करेगी। सबसे पहले मेरी बात ये याद रखना, सिर्फ वो आदमी जिसके जिस्म में खुश्की ज़्यादा हो, ब्लड प्रेशर जिसका बढ़ता हो, वो इसे इस्तेमाल नहीं करेगा, वो इसके बारे में मुहतात रहेगा। इसके अलावा हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। और किन किन चीज़ों पर ये फ़ायदा करेगी आज आम मशहूर है, कुछ लोग बताया जाता है। तो इसके लिए ये दाफ़ तशन्नुज है, हाज़म है, कासिर है, यानी कासिर का मतलब है हवा खारिज करने वाली, मखरज बलगम है, इख्तनाक रहम, वो औरतों की बीमारी है, बच्चियों की, नौजवान बच्चियों की बीमारी है, जिसमें लोग कहते हैं कि इन्हें हवाई चीज़ें चिमट गई हैं। वो बीमारी जो है उसमें ये इंतहा दर्जे का अच्छा काम करती है, ताकि इसको सिर्फ सूंघने से अगर दौरा पड़ा हुआ हो तो उसी वक्त जब उसे सूंघाएंगे तो दौरा ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा काली खांसी, रियाही दर्दों, नमूनिया और डिब्बा अतफाल। डिब्बा अतफाल वो मर्ज़ होता है जिसमें बच्चे के पसलियों में दर्द होता है और वह सांस मुश्किल से आता है, उसे डिब्बा अतफाल कहते हैं। मैंने आपके सामने इसकी पहचान भी रख दी, इसका तरीका इस्तेमाल भी रख दिया, और एहतियात और जिन जिन अमराज पर आप इस्तेमाल करेंगे उसका भी मैंने आपके सामने ज़िक्र कर दिया है। सिर्फ मैंने ये कहा कि जिस आदमी का खुश्की ज़्यादा होगी और ब्लड प्रेशर उसका बढ़ता होगा वो इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि उसको इस्तेमाल वो भी कर सकता है लेकिन वो किसी हकीम के मशवरे के साथ इस्तेमाल करेगा, वो खुद ब खुद अपने आप से इसे इस्तेमाल नहीं करेगा। आइए आज की वीडियो में मैं एक नुस्खा आपके सामने रखने लगा हूँ, और वो नुस्खा सिर्फ़ और सिर्फ औरतों के लिए होगा। इस वीडियो में औरतों के लिए नुस्खा बयान करूंगा, और इससे दूसरी वीडियो में जो मैं मर्दों के लिए बनाऊंगा उसमें नुस्खे जो होंगे वो मर्दों के लिए होंगे, उनके फ़ायदे के लिए होंगे। लेकिन ये पहले मैं औरतों के लिए एक नुस्खा आपके सामने रखता हूँ। आप अपना कलम कागज़ संभाल लीजिए और लिख लीजिए। आसान सा नुस्खा है, महंगा नहीं है, जल्दी बनने वाला है, बहुत अच्छा, और इस पर एतबार किया जा सकता है। देखिए आपने चीज़ें लिख ली है। हींग, ज़ाफ़रान, कुश्ता फौलाद, ये 3 चीज़ें आपने 3-3 ग्राम लेना है। मुसब्बर स्याह और मुरमक्की, ये दोनों अद्वियात जो हैं ये 10-10 ग्राम लेंगे आप। ये कुल 5 चीज़ें हो गई। एक दफ़ा फिर सुन लीजिए। हींग, ज़ाफ़रान, कुश्ता फौलाद, ये 3 चीज़ें 3-3 ग्राम हैं। मुसब्बर स्याह और मुरमक्की, ये दोनों अद्वियात 10-10 ग्राम होंगे। आप इन्हें पीस लेंगे, आसानी से पीस जाएंगी, और शहद के ज़रिए इनकी नखूदी गोलियां बना लेंगे, यानी चने के बराबर इसकी गोलियां बना लेंगे, और साए में रख कर इनको खुश्क कर लेंगे। जब ये खुश्क हो जाएंगी तो तैयार हैं, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है
کہ یہ عورتوں کے کن کن امراض کے لیے ہوگا۔ مختصر بات یہ ہے، عورتوں کے جتنے بھی پرابلم ہوتے ہیں، وہ چاہے ہارمون کے متعلق ہوں، وہ چاہے ماہواری کے متعلق ہوں، چاہے معدے کے متعلق ہوں، چاہے وہ اختناق الرحم کے بارے میں ہوں، چاہے کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہو عورتوں کا، بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں، عورتوں کا کسی قسم کا بھی مسئلہ ہو وہ یہ استعمال کر سکتی ہیں، اور اسے استعمال کرنا ہے کم از کم 1 ماہ، بلکہ 1 ماہ تو کم از کم ہے، اس سے اگر زیادہ بھی کرنا پڑے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسی عورتیں بھی استعمال کر سکتی ہیں جن کی پریگننسی نہیں ہوتی، حمل نہیں ہوتا، وہ بھی استعمال کر سکتی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اگر میرے مولا کو منظور ہوا تو پریگننسی بھی ہو جائے گی، ماہواری کے تمام مسائل بھی حل ہو جائیں گے، صحت کے دوسرے مسئلے بھی سب حل ہو جائیں گے۔ یعنی یہ ایک ایسا نسخہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے جو عورتوں کے جملہ مسائل کا حل ہے۔ معزز ناظرین سامعین، جیسے میں کہتا ہوں، میں تجربے کے نسخے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ بھی ایک تجربہ شدہ نسخہ ہے اور کام کرتا ہے، اس لیے اس پر اعتبار کر کے اگر کوئی استعمال کرنا چاہے تو وہ بڑی خوشی استعمال کر سکتا ہے، اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ ظاہر نہیں ہوں گے۔ معزز ناظرین سامعین، وہ بات پھر آج میں دہرانے لگا ہوں کہ میں آپ کے سامنے علم کیمیا کے بارے میں، اس کی سچائی کے بارے میں، کیا اس کا وجود ہے یا نہیں، عن قریب کچھ ویڈیو آپ کے سامنے لاؤں گا اور ثابت کروں گا کہ کیا کیمیا کا وجود ہے یا وجود نہیں ہے۔ لہٰذا آپ ایسا کیا کیجئے، میرے چینل تفہیم ہدا کو سبسکرائب بھی کیجئے اور اپنے دوستوں کو شیئر بھی کیجئے، تاکہ اگر کسی کا مسئلہ کسی جگہ پر پھنسا ہوا ہو تو اس کا حل ہو جائے، اور اگر وہ کام کرنا چاہے کیمیا پر تو دل جمی کے ساتھ کر سکے یا چھوڑ دے۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔